ایک دن ایک لکڑہارا اپنے کلہاڑے سے شاہ بلوت کا درخت کاٹنے لگا۔ ٹھہر جاؤ، اچانک اسے آواز سنائی دی۔ اس نے آواز کی طرف دھیان نہیں دیا اور دوبارہ درخت کاٹنے لگا۔ ٹھہر جاؤ، مجھے ابھی نہ کاٹو، ابھی تو میرا پھل پک کر تیار بھی نہیں ہوا۔ یہ آواز سن کر لکڑہارا چیری کے چھوٹے سے درخت کی طرف چل دیا تاکہ اسے کاٹ لے۔ مجھے چھوڑ دو، میری شاخوں پر پرندے گانے گاتے ہیں، اگر میں مر گیا تو سارے پرندے یہاں سے اڑ جائیں گے، چیری کا درخت چلایا۔ چنانچہ لکڑہارا اس کی بات سن کر اناناس کے درخت کی طرف چل دیا۔ مجھے مت کاٹو، اناناس کے درخت نے بھی یہی التجا کی۔ میں ہر موسم میں سرسبز رہتا ہوں، ہم تمام درخت سب کو خوشیاں دیتے ہیں، ہمارے بغیر جنگل جنگل نہیں لگتا۔ لکڑہارے کو تمام درختوں پر ترس آ گیا۔ اس نے درخت کاٹنا بند کر دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اچانک اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس نے اناناس کی چھال کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں جادو کی سنہری چھڑی تھی۔ میں جنگل کا باپ ہوں اور تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے بچوں کی جان بخشی ہے۔ بوڑھے نے کہا، یہ جادو کی چھڑی جو میرے پاس ہے تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کرے گی، لیکن اس سے حد سے زیادہ کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ لکڑہارے نے 3 بار چھڑی ایک پہاڑ پر لہرائی اور اسے حکم دیا کہ میرے لیے ایک خوبصورت عالیشان عمارت تعمیر ہو۔ یہ حکم دے کر وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا اور بستر میں جا کر آرام کرنے لگا۔ صبح اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھے نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمارت تعمیر تھی۔ اب مکڑیاں لکڑہارے کے لیے کپڑا بنتی، چھچھوندر اس کے کھیتوں میں ہل چلاتے اور چیونٹیاں اس کے لیے فصل لگاتی اور کاٹتی بھی تھیں۔ درخت اس کو تازہ رس فراہم کرتے اور مکھیاں لکڑہارے کے لیے شہد بناتی تھیں۔ لکڑہارے کی اولاد بھی نسل در نسل یہ چھڑی استعمال کرتی رہی اور ہر کوئی خوش تھا۔ ایک دن یہ چھڑی ایک بیوقوف کے ہاتھ لگ گئی، جس نے چھڑی کو حکم دیا کہ آسمان سے سورج کو زمین پر لے آئے اور گرمی واپس آئے۔ سورج کی تیز تپتی شعاعیں زمین پر پڑیں۔ جو ہی سورج زمین کے قریب آنا شروع ہوا، ہر چیز گرمی سے تپنے اور ابلنے لگی۔ جادو کی چھڑی بھی پوری طرح پگھل گئی، درخت بھی بہت زیادہ سہم گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ اسی خوف کی وجہ سے درختوں نے بولنا بند کر دیا اور اب وہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔